میں افسوسناک واقعے پر اظہار تعزیت کرتا ہوں اس خاندان سے جیپ ریلی سے آنے والے 3 نوجوان حادثے کا شکار ہو گئے اور دار پانی میں چلے گئے. یہ حادثہ اگر ٹریفک قوانین پر عمل کرنے کے لیے بھرپور آگاہی شہری میں ہوتی تو یہ کبھی نہ ہوتا. اور ٹریفک پولیس کو بھی چاہیے کہ چونکہ ایک دم میلہ ختم ہوتا ہے تو وہ اسے VIP پروٹوکول دینے کے بجائے عام شہروں پر بھی توجہ دیں اور ان کی حفاظت کے لیے بھی تمام فورسز کام کریں. ایڈڈ فورس ہوگی, ہائی وے پیٹرول ہے, مقامی پولیس ہے, یہ سارے دیکھتے رہیں تاکہ بآسانی اور امن امان کے ساتھ لوگ اپنے گھروں کو واپس آ سکیں. آج کا میرا بڑا موضوع جو ہے وہ ایک اہم ایشو پر ہے جس کا پہلا پورشن آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں مائن اینڈ منرل کا ٹھیکہ برسوں سے ہو رہا ہے جس کا کسی کو علم نہیں ہوتا کہ یہ جس کا ہے. بے نامی لوگ لے لیتے, بڑے لوگ لیتے ہیں اور بے نامی ہوتے ہیں وہ لوگ. یہاں نام و نشان نہیں ہوتا کون لے رہا ہے, کون اس کی وصولی کرتا ہے. پورے ضلع میں اس زون کا کہیں پینافلیکس نہیں ہے, آگاہی نہیں ہے کہ کہاں سے ریت گس مٹی نہروں سے اٹھانی ہے یا ٹی بی لینڈ کی بڑے ٹیلوں سے اٹھانی ہے یا دریا سے ریت نکالنی ہے جو معدنیات کے کام آتی ہے. وہ ٹھیکہ DC خان میں ہوتا ہے. جیسا کہ پاکستان بھر میں ہمارا سیاسی سسٹم غالب آ چکا ہے, تمام ٹھیکے سیاسی بنیادوں پر ہی دیے جاتے ہیں اور پھر ان میں مبینہ کرپشن, کک بیک, یہ ساری چلتی ہیں. یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے جس کی وجہ سے یہ پورا محکمہ اس کی 3 کیسز جو ہے وہ عدالتوں میں بھی زیر سماعت ہیں. ضلع لیا میں بھی یہی صورتحال ہے کہ ہمارے ہاں لیا کون سا پل بنی, جو پل ہے وہ لیا کے ایریا میں موجود ہے, پل کے دوسرے کنارے سے آگے بھی 2 کلومیٹر لیا ہے. تو اس لیے ان پر بننے والی سڑکات جو ہیں وہ اس وقت بریک میں ہیں کیونکہ وہ ٹھیکیدار گائے بگائے یہاں کام کرنے والوں کو تنگ کرنے کے لیے مختلف ہیلے بہانوں سے ان پر مقامی پولیس کے ذریعے پرچے کرا دیتا ہے اور اپنا وہ بھاری اثر و رسوخ پولیس کے ذریعے استعمال کرتے ہوئے ان پر غالب آ جاتا ہے. وہ ٹھیکیدار بیٹھ جاتے ہیں, کام رک جاتا ہے اور یوں ہماری رابطہ سرکار جو ہے وہ نہیں بن پا رہی. گزشتہ دنوں بھی انہوں نے 2 پرچے تھانہ صدر اور تھانہ سٹی میں درج کرائے ہیں. اس کا پس پردہ یہ بات ہے کہ یہ ٹھیکہ ضلع بھر میں 3 سال کے لیے صرف 16 لاکھ میں دیا گیا ہے جبکہ 15,000 ایکڑ انہیں لیز کیا گیا ہے کہ جہاں سے یہ معدنیات نکال سکتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ یہ لیا کی جتنی بھی معدنیات نکالی جا رہی ہوتی ہے جگہ جگہ انہوں نے اپنے نمائندے کھڑے کر دیے ہیں اور ٹھیکیدار انہیں ہراساں کرتے ہوئے ان سے رقم وصول کر رہا ہے. حالانکہ اسے تو سالانہ 5 لاکھ پڑتے ہیں لیکن وصولی 1 کروڑ کے لگ بھگ ہوتی ہے جس کو سارے بندربان کے ذریعے خاموشی سے چپ ہیں. گزشتہ اس حکومت نے, نگران حکومت نے اس پر ایک کمیٹیاں بھی ترتیب دی ہیں جو مائن اینڈ منرل کو دیکھیں گی اور ڈپٹی کمشنر ان کے سربراہ ہیں, لیکن وہ کمیٹیاں بھی کاغذی کارروائی تک محدود ہیں. کبھی نہیں دیکھا گیا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جو ہی کوئی ریڑی یا عام آدمی اپنی ہی ملکیتی زمین سے کوئی ریت اٹھاتا ہے, مٹی اٹھاتا ہے, اسے بھی پکڑ لیا جاتا ہے. وہ بھی پیسے دینے پر مجبور ہے. اگر وہ نہیں دیتا تو اسے تھانے کچہری کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور تھانہ کچہری سے کیوں میسر ہے؟ کیوں کہ جس آدمی نے 5 لاکھ روپے سالانہ اور وہ 3 سال کا ٹکٹ ایک ساتھ میں اس نے جمع کرانا ہے, معمولی رقم ہے اس کے لیے اور کروڑوں وصول کر رہا ہے, تو اس کے لیے یہ رقم معنی نہیں رکھتی. اس لیے اس پر دیکھنا نہ صرف ڈپٹی کمشنر کی اس کمیٹی کا کام ہے بلکہ ہراساں کرنا اور کسی پر بلا وجہ مقدمات کا اندراج یہ محکمہ پولیس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو دیکھے کہ 970 اگر ڈمپر وہاں سے بھاگ کے چلے گئے ہیں تو 1 گھنٹے میں تو نہیں گئے. اس لیے یہ جان بوجھ کر وہ پرچہ ظاہر کر رہا ہوتا ہے کہ یہ ناجائز کرایا گیا ہے. اس طرح کے ناجائز کیسز سے بچانے اور جائز مقاصد پر کھلے عام بولی دیتے ہوئے
اس کو دینا محکمہ کی ذمہ داری ہے. محکمہ کے دیگر بھی اس طرح کے جو کام ہیں جس کی وجہ سے وہ سیاسی بنیادوں پر یا اپنی تمنا افزانی کو دیکھتے ہوئے لالچ کی بنیاد پر، کرپشن کی بنیاد پر ٹھیکے دے رہا ہے، اس پر بھی ایک خیر حاصل کریں گے. لیکن آج کی حد تک میں عوام کو یہ آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر انہیں کہیں روکا جاتا ہے تو وہ ضرور ان سے یہ طلب کریں، ان سے پرچی لیں، ان سے باقاعدہ رسید حاصل کریں اور وہ یہ بتایا جائے کہ زون میں کون کون سی جگہ آ رہی ہے، کون کون سی جگہ اسے اس 15,000 ایکڑ میں ملی ہے. اگر وہ اپنی جگہ سے اٹھا رہا ہے اس کو پرچی دی جاتی ہے اور وہ وہاں درج کرتا ہے تو وہ یقیناً قانونی گرفت میں آئے گا، آئندہ کے لیے وہ بلیک لسٹ ہو جائے گا. کیونکہ یہ ٹھیکے عام طور پر بینامی ہوتے ہیں، دوسروں کے نام ہوتے ہیں. وہ یہ ایک پریکٹس پاکستان میں اسی طرح چل رہی ہے. ہو سکتا ہے کبھی اس پر کٹ لگے اور یہ ختم ہو جائے. ہمارا کام آگاہی دینا ہے، بتانا ہے تاکہ آہستہ آہستہ ایسے جرائم جو سائنٹیفک جرائم کہلاتے ہیں یہ ختم ہو جائیں اور لوگ ان سے محفوظ رہیں.